بھی نہیں ہے پاس تو ایک کام کرو، فعلیہ بالصوم، تم کثرت سے روزہ رکھو گے تو وہ طاقت جو سیکس کی طاقت ہے، جو شہوت ہے، اللہ اس طاقت کو کم کر دے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اگر آپ کے اندر زیادہ شوق ہے تو آپ کسی کی بیٹی کے اوپر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے، اس کو موبائل کے ذریعے بہلانے پھسلانے سے پہلے، ناجائز سمبند بنانے سے پہلے، اگر آپ سماج کی کسی بچی کو پسند کرتے ہو تو جائز طریقے پر اور پھر سسٹم میں جا کر اپنے ماں باپ سے بات کرو، اس سے رشتہ کرو، نکاح کرو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سماج ترقی بھی کرے گا اور پھر آپ کی زندگی کے اندر برکت بھی ہوگی۔ ورنہ یہ ڈپلیکیٹ ڈائیلاگ مارتے پھرو گے نا کہ تم ہماری زندگی ہو، تمہارے لیے چاند پر آسمان پر چڑھ جاؤں گا، تارے توڑ کر لاؤں گا، تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم اپنی زندگی میں ناپاک طریقے پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے، یتھا وایوں سماشریتے سرو جیونتے جنتوہ، یتھا وایوں۔ اے نوجوانوں، شادی اس طرح ضروری ہے، جسٹ ایز اے ایئر فور نیسیسری فار دا لائف، جیسے ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی شادی انسان کی پوتر زندگی کے لیے، پوتر پاک زندگی کے لیے، دیٹ از ویری کمپلسری، اس کے لیے ضروری ہے۔ having a happy married life in the form of wife، بیوی سے ہی خوشحال زندگی آ سکتی ہے، تمہاری گرل فرینڈ سے نہیں۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ختم کرو، ان سب ناجائز طریقوں کو، ناجائز تعلقات کو۔ نوجوانوں، اللہ نے اس لیے نہیں جوانی دی۔ دل خیر آبادی صاحب نے ابھی ایک کہا تھا نا، ابو جہل کا خاتمہ کرنے والا، 2 بچے تھے، کتنی عمر تھی؟ ہمارے اور آپ کی طرح، ایک کی عمر 13 سال، ایک کی عمر 14 سال کی تھی۔ اس امت کے فرعون کا خاتمہ کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کوئی بوڑھے نہیں تھے، 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے تھے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود، مفسرین جہاں قرآن کریم کی کسی تفسیر کے معاملے میں اٹک جائے تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت آ جائے تو فوراً وہیں پر سب کا قلم رک جاتا ہے۔ 16 سال کی عمر میں تفسیر کے امام بن گئے۔ امام مالک 16 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے جسٹس آف اسلام بن گئے تھے، قاضی اسلام بن گئے تھے۔ اس لیے اپنی جوانی کو صحیح کام میں لگاؤ، اپنی جوانی کو پاک رکھو، اپنی جوانی کو موبائل کے ذریعے تباہ مت کرو، برباد مت کرو۔ سب سے زیادہ اس وقت جو محنت کرنی ہے ہماری نسل کو، وہ تعلیم پر محنت کرنی ہے۔ آپ تعلیم حاصل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے مقابلے میں دوسری کوئی قوم کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وقت کم ہے، زیادہ وقت چاہیے تفصیل سے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنا کہوں گا، ارے جو کام 2000 سال تک غلامی کی ہو اور پچھلے 76 سال میں اتنی طاقت آ گئی اس قوم میں کہ سب کو غلام بنا لیا، کچھ تو بات ہوگی۔ تو بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ اس کے بچے آج شادی نہیں کریں گے چلے گا، کھپاچی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے تو بھی چلے گا، آئی فون، ویوو، اوپو موبائل نہیں رکھیں گے تو بھی چلے گا، لیکن نہ پڑھیں نہیں چلے گا۔ ان کا بچہ پڑھتا ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا کیا پڑھوں؟ آپ قرآن پڑھیے، حافظ بنیے، اور میتھ بھی پڑھیں، سائنس بھی پڑھیں، کیمسٹری بھی پڑھیں۔ میتھ قرآن سے نکلا، سائنس قرآن سے نکلا، سوشل سائنس قرآن سے نکلا، کیمسٹری اسلامک پلیٹ فارم سے نکلا، قرآن سے الگ نہیں ہے۔ 1842 میں اس کو سازش کے تحت الگ کیا گیا، 1842 میں ہمارے قرآن سے نکالا گیا۔ جدید سائنس کی بنیاد قرآن کریم کی آیت کو دیکھ دیکھ کر البرٹ آئنسٹائن نے رکھی۔ البرٹ آئنسٹائن نے اپنے ابا کے گھر سے نہیں لایا تھا جدید سائنس کے جو فارمولے تھے۔ جدید سائنس کیا کہتی؟ زمین بھی گھومتی، سورج بھی گھومتا ہے، سیارے اپنے اپنے مدارات میں گھومتے ہیں، جدید سائنس کا یہی کہنا۔ لیکن اس سے پہلے کیا عقیدہ تھا؟ اس سے پہلے قدیم سائنس کا عقیدہ یہ تھا کہ زمین اپنی جگہ پر ہے، صرف سورج گھومتا ہے۔
البرٹ آئنسٹائن جو جدید سائنس کا بانی ہے 1915 میں مرا، اس دنیا سے گیا، جب اس نے یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ سارے چیزیں وینس، پلانٹ، جوپیٹر، سوریہ، منگل، چندرما، سارے چیزیں اپنے اپنے مدارات میں گھومتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لایا؟ تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ مسلمانوں کے قرآن میں ہے هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کہ ساری چیزیں سورج، ستارے، چاند، سارے سیارے اپنے اپنے مدارات پر گھومتے ہیں۔ جدید سائنس کی بنیاد جس آدھار پر رکھی گئی ہے وہ آدھار قرآن کریم میں 1450 سال پہلے رب نے بیان فرما دیا۔ اسی لیے قبیلہ قاتل ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہودی طاقتور بنے آپ کے قرآن کے میتھولوجی کو، آپ کے قرآن کے میتھڈ کو اپنا کر، اور آج ذلیل رسوا آپ ہوئے قرآن کو چھوڑ کر۔ یہودی طاقتور بنے نبی کی سنت کو اپنا کر، اور آپ نبی کی سنت کو چھوڑ کر جانوروں کے طرح کٹنے لگے، گاجر مولی کی طرح آپ کو کاٹا جا رہا۔ یہودی کامیاب ہوئے، نبی کے فرمان المسلم کجسد واحد، اتحاد کے پیغام کو مانا، کامیاب ہوئے، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کیا، اور آپ کثرت کے باوجود پوری دنیا میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ دولت ہونے کے باوجود یہ قوم سر جھکا کر زندگی گزارتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے نبی کا طریقہ چھوڑا، آپ نے قرآن کو چھوڑا۔ آپ کو قرآن سے محبت نہیں، آپ کو مسجد سے محبت نہیں، آپ کو مدرسوں سے محبت نہیں۔ یہی مدرسہ ہم لوگ مہینہ کتنا پیسہ نکالتے ہیں؟ 1 بھی روپے نہیں، شاید سال میں زکوٰۃ نکالیں تو بس ہے، ورنہ 500 گھر ہے اس گاؤں میں، اگر 200 روپے مہینے کا نکلے گا تو 1 لاکھ روپے مہینے کا جمع ہوگا۔ اس مدرسے کی آمدنی ہوگی، پڑھانے والے بھی خوشحال ہوں گے، بچے پڑھنے والوں کو بھی اچھا کھانا مل سکتا۔ یہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے، مٹن کھا لیں گے، 200 روپے کے یوگی کی اماں کا گوشت لے آئیں گے، بھینس کا گوشت لے آئیں گے، مچھلی لے آئیں گے، لیکن پڑھانے کے نام پر، اپنے بچوں کو تعلیم کے نام پر 200 روپے نکالتے ہوئے اماں مر جاتی۔ نہیں میرے بھائیوں، جب تک محنت نہیں کرو گے، جب تک سوچ نہیں بدلو گے، رب ذوالجلال کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی تنظیم والا آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کوئی یونائیٹڈ نیشن، یونائیٹڈ عرب امارات کھڑا نہیں ہوگا۔ جزیرۃ العرب والے تو بک گئے ہیں۔ یہ عرب کنٹری کے لوگ جہاں پر ڈیزل ہے، جہاں پر پیٹرول ہے، جہاں پر سونا چاندی، جہاں پر مٹی کا تیل ہے، جہاں پر گیس ہے، جہاں پر CNG ہے، ساری قدرتی خزانے ان کے پاس ہے، لیکن یہ بھلونگے، بہرے، بزدل بن چکے ہیں۔ یہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کو خود کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کا بہتر طریقہ ہے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، تاکہ کل چل کر کوئی شریعت کے خلاف بولے گا، مدرسے کے خلاف بولے گا کہ مدرسہ اللیگل ہے، تو اپنا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر لائر کی شکل میں بات کرے گا جج کے سامنے کہ سر مدرسہ اللیگل نہیں، کیونکہ آرٹیکل نمبر 30 میں لکھا all minorities whether based on religion or language، سارے مائنورٹی کے لوگ، دلت ہو کہ مسلمان ہو، قرآن کے نام پر ہو کہ ٹوپی دھاری کے نام پر ہو، وہ اپنے اپنے پسند سے ادارہ چلا سکتے ہیں، مدرسہ چلا سکتے ہیں، مکتب چلا سکتے ہیں، تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کون بات کرے گا؟ ہمارے پاس تو وکیل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے بچے بس 15 سال کے ہوئے اوپو ویوو موبائل لیا، سیلفی کھچانے میں لگ جاتے۔ نبی کی ذات پر کوئی بات کرے گا تو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ اب ایک بہت بڑا برننگ ایشو میرے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے، وقت چکے ہوتا چلا جا رہا، یہ بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ کیا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رول ماڈل کیسے بنا سکتے ہیں جن پر قرآن کریم نازل ہوا؟ تمہارے نبی تو ایسے تھے الیاذ باللہ جنہوں نے 6 سال کی عمر کی بچی سے نکاح کیا، چھوٹی بچی سے۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ Do you have any kind of proof؟ کیوں؟ ہمارے بچے پڑھے بھی نہیں، ہمارے بچے تو بس کسی طرح کوچنگ میں جا کر میٹرک پاس ہو جائیں،
بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چاند میں سوراخ کر دیا، آج ہی ہم چاند پر پہنچ جائیں گے۔ نہیں، بہت آسان راستے ہیں، ایک ہی ذریعے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دس از اونلی ون وے، ایجوکیشن۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن which you can use to change the world۔ دنیا کو بدل سکتے ہو تعلیم کے ذریعے سے۔ اعتراض کیا، 6 سال کی عمر میں محمد علیہ السلام نے اما عائشہ سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر لے کر آئے، کیا جواب دیں گے آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ سنسکرت نہیں جانتے، آپ انگریزی نہیں جانتے، آپ ہندی نہیں جانتے، بہت مشکل ہے۔ سوشل میڈیا، کھساری لال کا گانا سننے میں آپ آگے رہتے، سلمان خان کے پکچر سیو کرنے میں آپ آگے رہتے۔ آپ کو تعلیم کے میدان میں آنا ہوگا، یہ چیز تعلیم سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو کسی بھی افواہ کو، کسی بھی غلط کانسیپٹ کو آپ فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے 9 سال اور 6 سال کی عمر میں آپ نے وواہ کیا، 9 سال کی عمر میں آپ نے رخصتی کی اما عائشہ سے، یہ غلط نہیں تھا۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس زمانے میں 1450 سال پہلے اس وقت کی آب و ہوا کچھ ایسی تھی کہ 9 سال کی عمر میں بچیاں بالغہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، جب بالغ ہے تو شادی کرنا آسان، نہیں مانے اور جائے۔ مہابھارت پڑھ گئے، مہابھارت میں لکھا ہوگا تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنکام ایکوینشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات۔ رام گری مہاراج صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کی حدیث کی کتاب میں ہے کہ محمد نے 9 سال کی عمر میں اما عائشہ کو بیوی بنایا۔ کتنا بڑا ظلم کیا، 9 سال کی بچی سے کیسے وواہ کیا جا سکتا ہے؟ چلو آپ کی بات مانتے ہیں کہ نبی نے ظلم کیا، 1 منٹ کے لیے مان لیتے، ہمارے نبی نے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، آپ نے سوچا بھی نہیں ہے، کسی کا 1 قطرہ خون تک نہیں بہایا، آپ نے کسی کو اف تک بھی نہیں کہا ہے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن پھر بھی مانتے آپ کی بات کہ نبی نے 9 سال کی عمر میں بچی سے وواہ کرنے، بیوی بنا کر لے کر آئے۔ مہابھارت میں تو لکھا ہے تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنکام، 30 برس کا بڈھا، 30 برس کا نوجوان ہٹا گٹا 10 برس کی لڑکی سے نگنی کر سکتا ہے، وواہ کر سکتا ہے، ایسی لڑکی سے جس کو حیض کا خون نہ آیا ہو۔ تریشدشو دش ورشا بھار گو، جس کو حیض کا خون نہ آیا ہو، تریشدشو دش ورشا بھار گو وندین نگنکام، ایسی لڑکی جو بالغ نہیں ہوئی ہے، 30 برس کا لڑکا ہے، 10 برس کی لڑکی سے وواہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ چلیے جہاں تو لڑکی کی عمر 10 برس ہے، مان سکتے ہیں کہ بڑی ہے، 1 سال بڑی، آئیے اور نیچے پڑھیے ایکوینشتی ورشا، ایکوینشتی، ونشتی 20 کو بولتے ہیں نا، جیسے 20 کو انگریزی میں کیا بولیں گے 20 کے علاوہ انگریزی میں تو کوئی اور شبد نہیں ہے، 20 کے لیے اردو میں 20 بولتے، عربی میں کچھ اور بولتے، 20 سنسکرت میں ایک ہی ورڈ ہے ومشتی، اس کے ساتھ ایک لگائیے، ایکوینشتی، ایکا دوے ترینی چتواری پنچاوتی षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश 11 द्विदश 12 त्रयोदश 13 चतुर्दश 14 पंचदश 15 16 16 सप्तदश 17 अष्टोदश 18 नवदश 19 विंशति 20 एकविंशति द्विविंशति त्रयोविंशति, चले जाइए 100 तक इसी तरह करते करते। एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्, 21 बरस का कोई लड़का, जवान लड़का, सप्रा 7 बरस की छोटी लड़की से भी विवाह कर सकता है। हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में की, महाभारत में तो 7 ही साल में कह रहा कि पकड़ लाओ बीवी बना के ले आओ। अब क्या कहेंगे रामगिरी महाराज साहब? महाभारत में चर्चे का विषय नहीं बनना चाहिए। हमारे नबी ने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जीने का सलीका बताया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो तरीका बताया है इंसानों को, तुम्हें समाज में माशरे में कैसे रहना। लेकिन मेरे भाइयों, बस हमारे ही लोगों की गलती की वजह से, हमारी ही बदअमली की वजह से लोगों को मौके मिल जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के सामने 2 उदाहरण पेश किया। एक तो उत्तर प्रदेश का मदरसा,
23,500 मदारिस थे। क्या जरूरत थी? 4-5 लोग गए हाई कोर्ट, सन 2022 से जा रहे हैं लोग हाई कोर्ट में, बार बार दरखास्त दे रहे हैं, बार दे रहे हैं, मदरसा एक्ट बंद करो, मदरसा एक्ट बंद करो। उनमें से उनके एप्लीकेशन को क्लेम किया गया, मिलाया गया तो देखा गया कि 4 मुसलमान है, एक ही हिंदू है, और 4 मुसलमान में से एक मदरसे का मोहतमिम है। सहारनपुर जिले का कम बखत ना लाए, अल्लाह उसको समझ दे। कौन है बंद करने वाला मदरसों को? हमारे लोग। 17.5 लाख बच्चे पढ़ते, 560 मदरसों को सिर्फ आप फंड देते हो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट साहब। सरकारी मदरसे 550 से, बाकी सारे मदरसे, टोटल मदरसे तो कौम के लोग ही चला रहे हैं। इसीलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। 3 बातों पर अमल कीजिए, मैं अक्सर जगह पर बताता हूँ। पहले नंबर पर तालीम, दूसरे नंबर पर कुछ कारोबार कीजिए, तिजारत। खुसूसन नौजवान जिनके पास 50,000 आता है, या तो शराब पीकर धुत रहते हैं, या तो बड़े बड़े मोबाइल खरीद लेते हैं, किस्तों में EMI में खरीद लेते हैं। आजकल नया बवाल ये। इसीलिए पैसा अगर आप 100 रुपए महीने एक दिन में खर्च करते हैं तो 200 रुपए कम से कम कमाने की कोशिश करो, तभी आप तरक्की कर सकेंगे। तिजारत अल्लाह के नबी ने 15 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की थी, नबूवत मिलने से पहले। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम स्ट्रॉन्ग थे, दुनियावी बाजार से वाकिफ थे। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ नमाज बताने के लिए नहीं आए, सिर्फ कुरान की आयत सिखाने के लिए नहीं आए। दुनिया के हर एक मामला तिबियानन लिकुल्ली शै, कुरान कहता है। गाइडर, रहबर, रहनुमा। जब गैर नबी की सीरत को अपना कर दुनिया में कामयाब हो सकता है तो आप तो फिर भी नबी के उम्मती हैं। आप उस पर चलकर आप क्यों नहीं कामयाब हो सकते? आप जरूर कामयाब हो सकते। तालीम पर मेहनत करने की जरूरत है। आप सबसे पहले अपने बच्चों को मकतब भेजिए, मदरसा भेजिए। उसके बाद आपका बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाता, अगर आपका बच्चा आप चाहते हैं हाफिज कुरान न बनाए लेकिन अकीदा सिखा दें, नमाज हराम हलाल सिखा दें जो जरूरी है, फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा, MBBS MD डॉक्टर बनाऊंगा, वैज्ञानिक बनाऊंगा, तो ये भी शरीयत इस्लाम के खिलाफ नहीं है। बना सकते हैं आप अपने बच्चों को, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बुनियादी तालीम, इस्लामिक तालीम होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। इसीलिए कि पंडित दयानंद सरस्वती जी भी ने कहा था कि मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विधि यस्समास्मदमः, कि भाई माँ की तरबियत का फरीजा बनता है। पहले हमारे माँ के कोख से आज कासिम नानोतवी क्यों नहीं पैदा होता? हमारे माँ के कोख से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी क्यों नहीं जन्म लेता? हमारे माँ के कोख से हुसैन अहमद मदनी क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि माँ ने अपना रोल मॉडल कटरीना कैफ को बना के रखा हुआ है। माँ ने रोल मॉडल अम्मा आयशा को नहीं बनाया। वो अम्मा आयशा जिनसे मर्वियात 2000 यानी 2210 हदीसें रिवायत की गई हैं। सहाबा किराम में कोई इख्तिलाफ होता था किसी मसले को लेकर तो डायरेक्ट अम्मा आयशा के पास पहुंचते थे। वो अम्मा आयशा जिनकी बरात के लिए उन पर तुहमत लगाई गई थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने 16 से 17 कुरान करीम की आयतें नाजिल फरमाई। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत की वजह से तयम्मुम जैसा मुबारक अमल मसला इस कौम को, इस उम्मत को मिला है। हमारी माँ अम्मा आयशा को रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, बल्कि सास भी कभी बहू थी ये इनका रोल मॉडल बनता। इसलिए समाज के माँ और बहनों अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। आपके लिए जरूरी आप अपने बच्चों को बुनियादी अकीदे सिखाइए, नमाज के बारे में बताइए, नबी की जीवनी के बारे में बताइए, सहाबियात के बारे में बताइए। अगर आपकी बेटी है, समाज की बहू है, समाज की आपकी अगर बहन है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बच्चों की तरबियत से यहूदी आज इस मकाम पर पहुंचा कि 5 लाख आर्मी उसके पास है। यहूदी के नौजवान मरने मिटने के लिए तैयार होते और हमारा नौजवान
اتنا بزدل ہے کہ اگر کوئی قانون آتا ہے تو ہم حق بات کرنے کے لیے ڈرتے ہیں کہ مولانا عبداللہ ہاتھ میں حق کڑی لگ جائے گی. آپ وہ قوم ہے جس کی شریعت نے حق بولنے کی پرمیشن دی ہے. بادشاہ کوئی بھی ہو, بادشاہ ظالم ہو کہ جابر ہو, حق بات کہہ دینا سب سے بڑا جہاد ہے. کلمت حق عند سلطان جائر, رواہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور آپ کی شریعت اور آپ کا سنویدھان بھی آپ سے کہتا ہے کہ حق بات بولو. مسٹر مودی ہو, مسٹر یوگی ہو, جارج بش ہو, ٹرمپ ہو, دنیا کا کوئی بھی ظالم ہوگا تو اس کو ظالم ہے تو ظالم کہیں گے, حق بات بتائیں گے. یہ ہمارے نبی کا طریقہ رہا ہے. یہ جبھی ہو سکتا ہے جب آپ دیندار ہوگے, جب آپ کے اندر نبی کی سنت ہوگی, قرآن سے محبت ہوگی, تبھی ہو سکتا ہے. ورنہ بزدلی آپ کے اندر سے کبھی جا نہیں سکتی, ڈرپوک ہو کر رہ جاؤ گے. میرے نوجوانوں, یہ 3 کام کرنا ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. جو بچے ہمارے چھوٹے ہیں ان کو تعلیم دیجیے, ضرور دیجیے. آپ کہیں گے کہ مولانا ہم اپنے بچے کو حافظ بھی بنائیں اور پھر اسکول میں بھی پڑھائیں. کوئی ضروری نہیں. آپ کا مدرسہ ہے, سلیبس تیار کیجیے. نہیں آتا ہے رابطہ کیجیے, انشاءاللہ بتاؤں گا. 8 سال کا سلیبس رکھیے اور طے کیجیے کہ جو بچہ نرسری میں داخلہ ہوگا وہی بچہ نورانی قاعدہ میں بھی اس کا داخلہ ہوگا وہیں پہ. وہ بچہ نرسری سے لے کر اگر میٹرک تک کی تعلیم حاصل کرتا ہے, 8 سال کا سلیبس رکھے, شارٹ کیجئے. 4-5 سبجیکٹ جو ضروری ہے, میتھ ہے, سائنس ہے, کیمسٹری وغیرہ وغیرہ ہے, انگریزی ہے, ہندی ہے, ان میں سے 2 ہی 3 سبجیکٹ زیادہ ہارڈ ہے. اگر آپ شارٹ کریں گے تو بہت آسانی کے ساتھ, یعنی میٹرک تک, نرسری سے لے کر میٹرک, جس سال بچے کی میٹرک کی تعلیم ہوگی, میٹرک کا سرٹیفکیٹ ملے گا, اسی دن اس بچے کے سر پر دستار کی بھی فضیلت باندھی جانی چاہیے. اور ایک مدرسے کے اندر میں ہو سکتا ہے ایسا نظام بنائے کر ہم لوگ تھوڑی آرام سے کام لیتے. یہ انگریزوں کا بنایا ہوا سلیبس ہے, میتھ سائنس. ورنہ علم کیمسٹری کس کی ایجاد؟ جابر ابن حیان کی ہے کہ نہیں؟ اس کا پرانا نام تھا علم کیمیا, بدل کر کیمسٹری بنا دیا. ڈائبٹیز کا پرانا نام کیا ہے؟ پرانا نام اس کی کھوج کرنے والا فرانس کا ایک بڑا ڈاکٹر, اس ڈائبٹیز کا اصل نام ہے ذیابیطس, جو کہ مسلمانوں نے کھوج کی. آج اس کو بدل دیا. ساری چیزیں ہماری لائی بھی وجود میں ہیں. ہم چاہیں تو آج بھی ہم دنیا کو مٹھی میں کر سکتے ہیں, لیکن ویسی محنت کرنی ہوگی, علماء کو محنت کرنی پڑے گی, اور عوام کو ساتھ میں کھڑا ہونا ہوگا کہ مولانا چلیے آپ آگے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت بڑی رقم نہیں خرچ کرنا. اگر مہینے کا 200-300 روپے نکال لیں گے تو آپ کا بچہ ایک ہاتھ میں حافظ قرآن ہوگا, دوسرے ہاتھ میں اس کے سائنس اور وگیان بھی ہوں گے. یہ قرآن سے الگ نہیں. قرآن میں میتھ ہے, فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ, دلیل کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے. قرآن میں سائنس ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, سائنس ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, یہ سائنس ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, یہ سائنس ہے. کینسر کا علاج قرآن میں ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نُضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ. تیجسن پروفیسر سے پوچھو, چیانگ مائی یونیورسٹی, وہ تھائی لینڈ کا وہ جو پروفیسر تھا, اس نے تحقیق کی تھی کہ اس کینسر کا میں بانی ہوں. لیکن جب اس کو کسی نے کہا کہ آپ نہیں ہیں گرو, مسلمانوں کے قرآن میں تو 1450 سال پہلے رب نے بتا دیا ہے, نبی کے ذریعے سے توبہ کر مسلمان ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم ہی اس کے بانی ہے, لیکن اللہ نے قرآن میں کینسر کا بھی علاج بتایا. قرآن میں سارے مضامین موجود ہیں, کھوج کر نکالنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوانوں, آپ کو محنت کرنی پڑے گی. سلمان خان, شاہ رخ خان کے پیچھے مت بھاگیے اور لفنگا گیری کم کیجیے. اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کرو, اپنا ایک مشن بناؤ, مقصد بناؤ کہ ہم کو کرنا کیا. ڈیلی پان کھا کر, ایئر فون کان میں لگا کر اور موبائل پاکٹ میں رکھ کر اور کھپاچی میں بیٹھ کر پورنیہ اور کٹیہار مت کیجیے. کچھ کیجیے اپنی زندگی کے اندر, ورنہ یہ زندگی بیکار ہے, ورنہ یہ جوانی بیکار ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس امت کو کرنے کی توفیق دے, عمل کی توفیق دے. ابھی بیٹھے بہت سارے معتبر شخصیات, میں تو طالب علم تھا, آپ کے سامنے آیا, کچھ پڑھا تھا ان لوگوں سے تو آپ کے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ کہیں زیادہ جامع خطاب ان لوگوں کا ہوتا ہے, سن کر کے جائیے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.